ہمارے مخطوطے، ہمارے نسخے، ہمارے مسودے کو لے کر اپنی لائبریریوں میں بسا کر اپنے لوگوں کو علم سکھانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ہی کتابوں کو پڑھ کر کے آج وہ بہترین عالم بنتے نظر آتے ہیں، کوئی بہترین ڈاکٹر بنتا نظر آتا ہے۔ جب ڈاکٹر اقبال نے ان یورپی ممالک کا سفر کیا تھا، وہاں کی لائبریریوں کو دیکھا تھا، بے ساختہ پکار اٹھا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ اب غور کیجئے، وہ دور یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، یورپ تاریکی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اسلام سے ہی انہوں نے علم کی روشنی لی کہ اسلام جو عروج حاصل کر رہا ہے علم کی بنیاد پر حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے ممالک کا انہوں نے سفر کیا، ہماری کتابیں لی، اپنی لائبریریوں کی زینت بنائی، پھر پڑھنا لکھنا شروع کیا تو وہ لوگ آج کل ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر آج وہ اپنا لوہا منواتے ہیں، ہمیں اپنا غلام بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، تحریک استشراق کا وجود ہی اسی لیے ہوا تھا کہ مشرقی ممالک کا علم حاصل کرو اور پھر مسلمانوں پر کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے۔ بریلی ہی کی سرزمین پر ایک مرتبہ جب میں عرس مفتی اعظم ہند میں شریک ہوا، وہاں میں نے ایک پمپلیٹ دیکھا تھا جو بریلی کی سرزمین پر بانٹا جا رہا تھا، جس پمپلیٹ میں لکھا تھا، ہمارے ہندوستان کے اس وقت کی بات ہے جب ہمارے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز ہندوستان میں قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ اس وقت انگریزی پرنس سے ایک ہمارے مسلم شہزادے کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب مسلم شہزادے سے دوستی ہوئی تو اس انگریز پرنس نے یہ کہا، اے میرے دوست، کبھی تم ہمارے ملک برطانیہ یعنی لندن گھومنے کے لیے آ جانا، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے۔ اس مسلم شہزادے نے اس انگریز شہزادے کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس نے لندن کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک دن وہ برطانیہ پہنچتا ہے، وہاں اس کا وہ انگریز دوست اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، آج لوگ کیسی کیسی سازشیں رچتے ہیں اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی جاتی ہے، کیسے حربے اور ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں۔ وہ مسلم شہزادہ ہے، انگریز پرنس کے ساتھ جاتا ہے، وہ انگریز پرنس کہتا ہے چلو آج ہم تمہیں ایک عجیب و غریب چیز دکھاتے ہیں۔ وہ اندر لے کر جاتا ہے، تہ خانہ ہے، اندر تہ خانے کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، اچھی درسگاہیں سجی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارا مدرسہ ہوتا ہے، ہمارے مدرسے کی درسگاہیں ہوتی ہے، ایسے ہی بالکل مدرسہ بنا ہے۔ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، فقہ و نحو کے تعلیم دیے جاتے ہیں۔ ایسے درسے جیسے اس مسلم شہزادے نے بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسرے مسلم اسلامی کتابیں پڑھاتا ہوا دیکھا تو وہ مسلم شہزادہ پکار اٹھا، یہ تو ہمارا مدرسہ ہے جہاں بخاری پڑھائی جاتی ہے، جہاں مسلم کا درس دیا جاتا ہے، جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس انگریز پرنس نے کہا تھا، اے میرے دوست سن، یہ تیرا مدرسہ نہیں، یہ میرا مدرسہ ہے، یہاں ہم اپنے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، فقہ کی جزئیات کا عالم بناتے ہیں۔ اس کو بنانے کے بعد مسلم ممالک میں کہیں خطیب بنا کر، کہیں امام بنا کر، کسی مدرسے کا مدرس بنا کر، کسی مسجد کا امام بنا کر ہم اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں۔ صورت اس کی مسلمانوں کی ہوتی ہے لیکن سیرت اس کی عیسائیوں جیسی ہوتی ہے، کرسچن جیسی ہوتی ہے۔ مسلمان اس کو دیکھ کر اپنا رہبر تصور کرتا ہے، اسے اپنا کہتے محسن و مقتدا تصور کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کا رہبر نہیں ہوتا، مسلمانوں کا مقتدا نہیں ہوتا، مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارا رہزن ہوتا ہے، ہمارا رہبر نہیں ہوتا۔ یہی تاریخ جب یہ پرچہ میں نے پڑھا اور کچھ دنوں پہلے کہتے ہیں کہ مصر کی مشہور یونیورسٹی جسے الجامعۃ الازہر کہا جاتا ہے، وہاں کا ایک پروفیسر برسوں سے جو اس قاہرہ یونیورسٹی میں مسلمان بن کر، مسلمان کا لیکچرر بن کر، پروفیسر بن کر اسلامی تعلیم دے رہا تھا، ایک وقت آیا کہ اس کا وہ خوب سے باطن ظاہر ہوا کہ وہ مسلمانوں کا رہبر نہیں بلکہ عیسائیوں کا وہ ایجنٹ ہے۔
ذرا آپ سوچیے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ آج ہم اسی علم سے کوسوں دور ہیں، نتیجہ یہ ہے ہمارا ہی ہتھیار لے کر آج لوگ ہم پر حملہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے مدارس، اپنی مساجد کی حفاظت کریں۔ جب ہمارے مدارس صحیح سالم رہیں گے تب اس مسجد مدرسے سے جو ہے ہمیں مسجد کا امام ملے گا، اس مدرسے سے ہمیں ہمارے منبر کا خطیب ملے گا، ہمارا مبلغ اسی مدرسے سے ملے گا۔ جب ہمارا مدرسہ ہی صحیح نہیں رہے گا، وہاں پڑھنے والے ہی نہیں رہیں گے تو ہمارے اسٹیج پر تقریر کرنے والا کون ہوگا؟ ہماری مسجد کا امام کون ہوگا؟ آپ تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر امام عشق و محبت پر گفتگو کروں گا۔ ابھی آپ نے بہت اچھی گفتگو آپ اپنی زبان میں بنگلہ میں مفتی گلزار صاحب سے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر آپ نے سماعت فرمائی ہے، لیکن میں ایک کام کی چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا دل جاگے اور بیدار ہو جائے اور اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں اور اپنے مدارس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اندلس، اسپین جسے کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کی تقریباً 1-2 سال نہیں 800 سال تک حکومت رہی تھی۔ 1-2 سال نہیں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں کی مسجدوں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی تھی، جہاں پر کلمہ کی صدائیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر گلی کوچے میں نظر آتا تھا۔ لیکن آج اسی اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں مسجد سے اذان کی صدائیں بلند نہیں ہوتی ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی، کیا ہوا تھا اس اندلس کے اندر کہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، پھر بھی مسلمان ناپید ہو گئے، مسلمان نیست و نابود ہو گئے، مسلمان کا نام و نشان مٹ گیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں کافروں کی ایک تنظیم ہے جسے ہم اور آپ RSS کہتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک جاسوس اندلس بھیجا تھا کہ آخر اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہوا تھا، وہاں کی مسجدوں سے اذان کی صدائیں بند کیسے ہوئی تھی۔ اس چیز کو جانچنے کے لیے ہندوستان سے RSS کی تنظیم نے ایک جاسوس بھیجا تھا۔ وہ جاسوس جب وہاں سے واپس آیا تھا، اس نے جو رپورٹ دی تھی وہ رپورٹ سنیے گا اور اپنے دل کو جھنجھوڑ کر کے دیکھے گا کیا وہ خرابی، کیا وہ کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اس RSS کے ایجنٹ نے ہندوستان آ کر کے اپنی تنظیم کو بتایا تھا کہ وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان کیسے مٹا۔ سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ ان لوگوں کا، مسلمانوں کا اعتماد اپنے علماء سے ہٹا دیا گیا۔ مسلمانوں پر سے جو بھروسہ جو ایک عالم دین پر ہونا چاہیے تھا اس سے ختم کر دیا گیا کہ تم مولانا کی بات من مانو گے، مولانا کی بات مانو گے تمہاری ترقی رک جائے گی، مولانا کی بات مانو گے تو تمہارا دنیاوی اعتبار سے جو تم کامیاب ہو رہے ہو یہ تمہاری کامیابی تھم جائے گی، اس پر بریک لگ جائے گا۔ مسلمان مولانا کی بات مانو گے تو وہ تمہیں صرف نماز پڑھنے کو کہیں گے، مولانا کی بات مانو گے وہ تمہیں اپنے بچے کو مولانا بنانے کے لیے کہیں گے۔ اس طرح کی ذہن جب سازی کی گئی تو لوگوں کا اپنے مولانا سے بھروسہ ٹوٹا، اعتماد ٹوٹا۔ جب مولانا کی بات پر سے اعتماد ٹوٹا تو لوگوں نے مدرسے کی طرف توجہ کرنا بند کر دیا۔ جب مدرسے کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹی، اب وہاں پر پڑھنے والا ان کا بچہ نظر نہیں آیا۔ جب مسلمانوں کا بچہ مدرسے کی طرف جانے نہیں لگے تو علم دین سے جاہل ہونے لگے۔ جب علم دین سے جاہل ہونے لگے تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، طہارت بھی کوئی چیز ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہے، حج و زکات بھی کوئی چیز ہے۔ ان چیزوں سے جب دوری ہوتی گئی مدارس بند ہونے لگے، مسجد میں امام نہیں ملنے لگا، نمازیوں کا فقدان ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا عیسائیوں نے اس اندلس پر قبضہ کر کے جو بچے کچے مسلمان تھے ان سب کو تہے دیکھ کر دیا، مسلمان نیست و نابود ہو گئے۔ سیم تناظر آج ہمارے ہندوستان میں ہے۔ آج ہم خود دیکھیں، اپنے ذہن سے پوچھ کر کے دیکھیں، اپنے دل سے پوچھ کر کے دیکھیں، کیا ہم اپنے علماء پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے علماء کی بات
सुनना चाहते हैं। आज हमारे इलाके में कोई मिलाद हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, वहां लाख ऐलान कर दिए जाएं, आइए आपके रहबर आ रहे हैं, आपका मुस्लिह आ रहा है जो आपको दीनी तालीम देगा, दीन के बारे में बताएगा, आपको अपने मजहब के बारे में बताएगा, आपको अपने अकायद की जानकारी देगा। हम उस महफिल में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम जानते हैं मौलाना कहेगा सूदी कारोबार मत करना, मौलाना कहेगा कि मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ना, मौलाना कहेगा अपने बच्चे को आलिम बनाना। ये जहन पहले से बना लेते हैं, इसलिए हम अपने आलिम की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। नतीजा ये है आपके गांव में मदरसा होगा, आपके मोहल्ले में मदरसा होगा, लेकिन पढ़ने वाला दूर का होगा। आज आप उठा करके नजर उठा करके देखें, हम भी मदरसे में पढ़ाते हैं। जिस मोहल्ले जिस इलाके का मदरसा होता है, उस मोहल्ले उस इलाके के बच्चे उस मदरसे में इल्ला माशाअल्लाह ही पढ़ते हैं, वरना दूर के बच्चे उस मदरसे को आके आबाद करते हैं। आप यूपी चले जाएं, आप मुंबई गुजरात चले जाएं, उन मदरसों को जाकर के देखें, हमारे बिहार बंगाल के पढ़ने वाले तलबा नजर आते हैं। और इसी तरह आप खुद देखें, आपके इलाके में मदरसा चलेगा, आपके गांव मोहल्ले में मदरसा चलेगा, लेकिन हमारे समाज के जो मालदार तबके के लोग हैं अपने बच्चे को कभी भी मदरसे की तरफ भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी इमाम साहब को बोलकर, किसी मौलाना को बोलकर बुलाकर अपने घर अपने बच्चे को सिर्फ सोचते हैं कुरान पढ़ा दिया तो सबसे बड़ा काम कर लिया। ऐ लोगों, कुरान पढ़ाना यकीनन सवाब का काम है। कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है, यकीनन ये हक है। लेकिन कुरान सिर्फ पढ़ लेना कमाल नहीं है, बल्कि कुरान का जानकार बनना यह कमाल है। जब एक बच्चा कुरान को उसके माने और मफाहिम के साथ पढ़ेगा तब न झपसेगा क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है, किस चीज के ताल्लुक से हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए। तब वो आपका बच्चा खुद गलत काम से बचेगा और आपको बचाने की कोशिश करेगा। तब तो इस्लाम की रूह आपके अंदर जिंदा रहेगी। जब तक आप इस दुनिया में जिंदा रहेंगे उसके फैज से आप माला माल होते रहेंगे, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे कब्र में ये रोशनी का काम आएगा। यही मिशन इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत का था। इसलिए तो हमारे उलमा ये कहते भी है ना, अगलों ने बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर, अगलों ने बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर। इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रजा का, इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रजा का है। इमाम इश्क व मोहब्बत की तारीख आपने पढ़ी कि 1000 से जायद कुतुब आपने तहरीर फरमाई, 100 से जायद उलूम पर आपको दस्तरस और महार हासिल था। ये उलूम यही तो हैं जिसको सीखा जाता है, जिसको पढ़ाया जाता है। आज वो उलूम जो आला हजरत को जिन पर दस्तरस और महारत हासिल थी उनके हम सबको सही से नाम तक याद नहीं है। ऐसे ऐसे उलूम पर आला हजरत को महारत और दस्तरस हासिल थी। आप जानते हैं, आपने सुना कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान जाहिरन लोगों की नजर में एक मौलाना एक मुफ्ती थे, लेकिन हकीकत ये थी कि दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं था जिसका इल्म आला हजरत को नहीं था। आपने पहले सुना होगा कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसे सर जियाउद्दीन कहा जाता है, जिसने रियाजी का इल्म जर्मन में जाकर के हासिल किया था, एक रियाजी का बेहतरीन प्रोफेसर, बेहतरीन लेक्चरर था। लेकिन जब एक रियाजी का मसला जब उलझ गया, कहीं से उसे उसमें कहते कि हल उसका नजर नहीं आने लगा, बड़ा परेशान रहने लगा। उसने ये इरादा किया चलो जर्मन चलते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने इस रियाजी की डिग्री हासिल की है वही जाकर के मैं इस मसले का हल निकालूंगा। लेकिन उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह दीनियात के प्रोफेसर थे। जब उसने प्रोफेसर सर जियाउद्दीन को परेशान देखा, पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने कहा कि रियाजी का एक मसला उलझ गया है। तो उस प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने मशवरा दिया कि बरेली में एक मौलाना है जिसे अहमद रजा खान कहा जाता है, आप उनके पास चले जाइए। प्रोफेसर को थोड़ा गुस्सा आया। आजकल भी जो स्कूल कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर है ना, वो मौलवी को कोई भाव ही नहीं देता, ये मौलवी है क्या जानेगा, इस मौलवी जो है कुछ भी नहीं है। लेकिन जरा आप सोचिएगा, आजकल के भी मौलवी इतने अच्छे जानकार होते हैं।
कहते हैं स्कूल में पढ़े लोगों से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उससे ज्यादा अच्छी हिंदी जानते हैं। ऐसे इसलिए कभी भी किसी को कमतर सोचने की कोशिश मत कीजिएगा। इन मौलवियों पर अंबिया किराम का फैजान है, वो अंबिया किराम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम का इल्म दिया था। साहिब जलालैन ने फरमाया था, हत्तल क़स्आ वल क़ुसैआ, यहाँ तक कि बड़ी प्याली को क्या कहा जाता है, छोटी प्याली को क्या कहा जाता है, इन सारी चीजों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को दिया था। उन्हीं के वारिस तो उलमा हैं। ये विरासत मुंतकिल होती आ रही है, वो अंग्रेजी हो कि कोई और जबान हो, इन सारी जबानों का इल्म आलिम को होता है। ये जरूरी नहीं कि सारे आलिम को हो, लेकिन हर आलिम को हल्के में मत लीजिएगा। जरा आप सोचिए, उन्हीं आलिमों में से एक आलिम अहमद रजा की जात है। पहले प्रोफेसर सर ज़ियाउद्दीन को तो गुस्सा आया, क्या मौलाना सुलेमान क्या बात करते हैं, ये रियाजी का मसला मैंने विदेश से डिग्री ली है, मुझसे हल नहीं हो रहा है, वो मौलवी हल करेगा। आप खामोश हो गए। कुछ दिनों के बाद फिर परेशान देखा, कहा चले जाइए भाई, बरेली चले जाइए। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, यार फिर तुम ऐसी बात करते हो, एक मौलवी क्या रियाजी का मसला हल करेगा। लेकिन अब जरा गौर कीजिए, जब तीसरी मर्तबा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने कहा, अरे ठीक है आप जर्मन चले जाना, लेकिन जरा सोचो अलीगढ़ से बरेली कितना दूर है, ट्रेन जाती रहती है, 2-4 घंटे का रास्ता है, पहले आप जाइए उनसे मिल लीजिए, उसके बाद अगर मसला हल नहीं होगा तो जर्मन चले जाना। जब ये मशवरा दिया गया, प्रोफेसर सर ज़ियाउद्दीन के समझ में बात आ गई, चलो चलते हैं, देख लेते हैं, उस मौलवी को भी आजमा लेते हैं। चला गया बरेली के सरजमीन पर। असर के बाद का वक्त है। आला हजरत का मामूल था हमेशा कि असर के बाद आप जो है मस्जिद के बाहर एक खास जगह थी, वहां बैठते थे, वहां पर ऐलान आम होता था, जिसको भी जिस मसले की जरूरत है आए वो इस्तिफसार करे, पूछें। तो आला हजरत अपनी मस्जिद से निकलते हैं। उसके बाद प्रोफेसर सर ज़ियाउद्दीन मिलते हैं, सलाम व कलाम होता है। कहते हुजूर अलीगढ़ से आया हूं, एक मसला है। आला हजरत ने फरमाया कि जरा बयान किया जाए। उन्होंने कहा हजरत कोई मसला आम मसला नहीं है, चलते फिरते हल हो जाएगा, चलिए कहीं बैठते हैं, बैठ करके वो मसला हल करते हैं। आला हजरत ने फरमाया जरा बताइए तो सही मसला क्या है, कुछ उसकी सूरत तो बयान कीजिए। जैसे ही उन्होंने सूरत बयान की, आला हजरत ने फिर बदी वही खड़े खड़े उस मसले का हल बताया। प्रोफेसर सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उनका तशफ़ी बख्श जवाब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मौलवी अहमद रजा इसी मसले पर मुताला कर रहे हो, इसी मसले पर उनकी नजर थी। अरे मैंने इल्मे लदुन्नी के बारे में सुना था, आज मैंने देख लिया कि इल्मे लदुन्नी भी कोई इल्म करता है। जरा सोचिए, ये आला हजरत की जात है। जरा सोचिए, ये आला हजरत का इल्म है और आपकी जहानत, क्या जहानत थी कि आप किसी चीज को एक मर्तबा पढ़ लेते थे तो आपको जबानी याद हो जाता था। आपके हिफ्ज़ कुरान का अंदाज भी यही था कि कोई एक पारा पढ़ करके सुना देता, आप दोबारा उसको सुना दिया करते थे। ये आपकी कहते क़ुव्वत हाफ़िज़ा का आलम था। मैं आपको बताऊं, आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान एक मरतबा मुहद्दिस सूरती के पास पीलीभीत शरीफ जाते हैं। वहाँ पर जब दोनों में गुफ्तगू सुनीद होती है तो उसमें एक किताब का तज़किरा आता है, जिस किताब का नाम है कहते अल उक़ूद दुर्रिया फ़ी तनक़ीह फ़तावल हामिदिया। उस किताब का तज़किरा आता है तो आला हजरत की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबों के ज़खायर मौजूद थे। हर साल नई नई किताबें खरीदी जाती थी, लेकिन इत्तिफाक की बात कहिए कि आला हजरत की लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद नहीं थी। तो आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने मुहद्दिस सूरती से फरमाया ज़रा ये किताब मुझे दे दीजिएगा, मैं मुताला करूँगा। मुहद्दिस सूरती ने कहा ठीक है, ये किताब आप ले लें। लेकिन उसके बाद एक जुमला उन्होंने कहा था, जब मुताला हो जाए तो इसे वापस फरमा दीजिएगा, इसलिए कि आपके पास तो किताबें बहुत है, मेरे पास कुछ गिनी चुनी किताबें हैं। आला हजरत का बरेली वापस होने का इरादा था।
लेकिन कुछ मुरीदीन का इसरार हुआ, दावत हुई, आप वही ठहर गए। जरा आज हम लोग अपनी जिंदगी देखें और इमाम इश्क मोहब्बत की जिंदगी देखें। आज हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, इस वक्त को अपने काम में लगाने के बजाय हम लायानी काम में मसरूफ हो जाते हैं। आज हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए, खास तौर पर हमारे मदारिस के अंदर जुमेरात का दिन आ जाए, ऐसा लगता है कि ईद का दिन आ गया है। हम लोग, आप लोग ही नहीं, हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं। खास तौर पर टीचिंग दौर में भी हम लोगों को भी जैसे और दिनों में ईशा के बाद, मगरिब के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए मुताला करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही जुमेरात का दिन आया, जुमा को छुट्टी रहेगी, चलो आज स्टाफ बैठ करके कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, ये अंदाज हमारा बना रहता है, इसलिए कि जुमा को पढ़ाना नहीं है। लेकिन जरा देखिए उस मुजद्दिद आजम की कैफियत, उस मुजद्दिद आजम की हालत कि आप जब उस दिन पीलीभीत में ठहर जाते हैं, उस रात में उस फतावे की किताब जिसको कहा गया कि अल उक़ूद दुर्रिया फी तनक़ीहिल फतावल हामिदिया, 2 ज़ख़ीम जिल्दों में मुश्तमिल ये किताब, रात भर में आला हजरत ने पूरी किताब पढ़ डाली। सिर्फ पढ़ी ही नहीं बल्कि लिखने वालों ने लिखा है, उन दोनों जिल्दों पर फेहरिस्त नहीं थी, आला हजरत ने मुताला भी कर लिया, आखिर के सतर में सफ़े में सारी फेहरिस्त भी तैयार कर दी। सुबह मलिकुल उलमा के हाथ, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा जिन्हें कहा जाता है, उनके हाथ से वो किताबें मुहद्दिस सूरती को वापस भिजवा दी। जब मलिकुल उलमा उस किताब को लेकर के मुहद्दिस सूरती की बारगाह में जाते हैं, तो उस वक्त मुहद्दिस सूरती को थोड़ी कहते हैं कि तकलीफ महसूस होती है, थोड़ा कबीरा खातिर होते हैं, कहीं आला हजरत को मेरी बात वो तकलीफ तो नहीं दे गई जो मैंने कहा था कि पढ़ करके वापस कर दीजिएगा। इसलिए मुहद्दिस सूरती है, उस किताब को लेते हैं और आला हजरत को रवाना करने के लिए खुद वो आते हैं उस किताब को लेकर, और आला हजरत की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं कि हुजूर कहीं तकलीफ तो नहीं हो गई कि जो मैंने ये कह दिया था कि पढ़ करके वापस कर दीजिएगा। तो आला हजरत ने फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बरेली ले जाने का इरादा था, लेकिन कल यहाँ ठहरना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रात भर में मैंने दोनों जिल्दों का मुताला भी कर लिया, सिर्फ मुताला ही नहीं किया बल्कि महीने 2 महीने तक किताब की इबारत सतर हूबहू याद है। जब भी किसी फतवा लिखने की जरूरत पड़ेगी, बगैर किताब के मदद के सफा सतर तहरीर कर दिया जाएगा और जिंदगी भर कभी इसका मफहूम ज़हन से निकल नहीं पाएगा। ये आला हजरत की ज़हानत थी। जरा आप सोचिएगा कितनी बड़ी ज़हानत। खुद मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि एक मसला, आप फरमाते हैं कि मैंने हिसाब का इल्म जो है, मैं स्कूली तालीम मैंने हासिल की थी, स्कूल से मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए हिसाब मेरा बड़ा मजबूत था। इसलिए जब मैं आपकी बारगाह में था और कहते हैं कि फतवा नवीशी का काम करता था, तो फराइज के जितने मसले आते थे आला हजरत मेरे हवाले कर दिया करते थे, इसलिए कि हिसाब यानी रियाजी का इल्म मेरा अच्छा था और फराइज के मसले में हिसाब की ज़रूरत पड़ती है। तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि आला हजरत फराइज के मसाइल मेरे हवाले करते थे, लेकिन इत्तिफाक की बात है एक मरतबा आला हजरत ने मेरे ज़िम्मे एक फराइज का मसला तो दिया, लेकिन मसला मुनासखा का था और 15 बतनों का था। मुनासखा का मसला 15 बतनों का, यहाँ तक कि आखिरी मूरिस तक पहुँचते पहुँचते 100 से ज़ायद वरसा की तादाद हो जाती है। आप फरमाते हैं सिर्फ वारिसीन को जो फुल स्केप कागज में लिखा गया था, 2 सफ़ा से ज़्यादा तो वारिसीन का नाम था। इतने ज़्यादा वारिसीन थे और इस मसले को हल करने में मुसलसल 2 रात 1 दिन लग गए। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, मुहद्दिस आज़म भी कोई आम आदमी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। वो फरमाते हैं मुझे इस मसले को हल करने में 2 रात 1 दिन पूरा सर्फ हो गया। जब मसला हल हो गया, चल लेकर गया आला हजरत की बारगाह में, ज़रा सुना दें, जहाँ पर हस्फ व इजाफा करना होगा हजरत कर देंगे। तो आप कहते हैं मैं वहाँ गया और जब मैंने मसला यानी कि सवाल पढ़ना, इस्तिफ्ता पढ़ना शुरू किया, जब वारिसीन के नाम की सूरत आई तो मैंने सिर्फ क्या देखा, मैं नाम पढ़ रहा था, आला हजरत की उंगलियां हिल रही थी। मैं नाम पढ़ रहा था, आला हजरत की उंगलियां हिल रही थी। और जैसे ही सवाल खत्म, आला हजरत ने सारे वारिसीन का नाम लेकर फलां को इतना हिस्सा दिया होगा, फलां को इतना हिस्सा दिया होगा, फलां को इतना हिस्सा। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं
میں بڑا تعجب میں پڑ گیا. جس مسئلے کو حل کرنے میں 2 رات 1 دن لگ جائے، پھر میں نے اس مسئلے کو لکھا. صرف الاحیاء میں جتنے وارثین تھے اگر میں صرف ان کو شمار کرتا تو بغیر اس سوال و جواب کو دیکھ کر میں ان وارثین کا نام شمار نہیں کر سکتا تھا. لیکن باہر میرے اعلیٰ حضرت کی ذات صرف میری زبان سے سنا تھا. احیاء ہو کے میت سب کے نام آپ نے ہو بہو سنایا اور سب کے حصے تک بھی بتا ڈالے. یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت تھی، یہ آپ کی قوت حافظہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ سن لیتے تھے تو کبھی اس کا ظہور نہیں ہوتا تھا. اس لیے ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ طاق میں رہتے تھے، ہم لوگ سب ساتھی ہمیشہ مشورہ کرتے رہتے تھے. آج کوئی سخت مسئلہ آ جائے جن کا جزیہ اعلیٰ حضرت سے پوچھیں گے، اعلیٰ حضرت کہیں گے آج نہیں کل اس کا جواب دوں گا، یا یہ نہیں کہ کتاب دیکھوں گا. لیکن ان کا محدث اعظم ہند کا کہنا ہے کبھی بھی ایسی صورت نہیں آئی، ایسا موقع پیش نہیں آیا کہ ایسی صورت آئی ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کل جواب دیں گے یا کتاب دیکھ کر کے جواب دیں گے، بلکہ ہم لوگ تلاشتے رہتے، جزیہ ملتا نہیں. لیکن امام عشق و محبت فرماتے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ تو پرانا مسئلہ ہے. صاحب فتح القدیر نے فتح القدیر کے فلاں حصے میں فلاں سفر فلاں سطر میں لکھا ہے. صاحب رد المحتار نے رد المحتار کے فلاں صفحے میں لکھا ہے. صاحب عالمگیری نے عالمگیری کے فلاں صفحے فلاں سطر کے اندر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ہم بڑے تعجب میں پڑ جاتے جب ان کتابوں کو اٹھاتے، بہو ویسے ہی ملتا، سطر بھی وہی رہتی، صفحہ بھی وہی رہتا، عبارت بھی وہی رہتی جو مجدد اعظم کی زبان سے نکلتا تھا. یہ تعجب ہوتا تھا. ایک حافظ صرف قرآن کو رٹتا رہتا ہے، پھر اس کے سنانے کا اہتمام ہوتا ہے. رمضان قریب آتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، کسی کو سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اس حافظ کو متشابہ لگ جاتا ہے. پھر بھی وہ ہر حافظ ہر متبے کی قرآن شریف کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ فلاں متبے کے فلاں صفحے فلاں سطر میں یہ آیت ہوگی. جس قرآن کے نسخے سے اس نے یاد کیا ہوگا اس نسخے کے بارے میں وہ تو کہہ سکتا ہے اس کے فلاں صفحے میں اتنے سطر میں یہ آیت ہے. لیکن باہر اعلیٰ حضرت فقہ کی کتابیں الگ الگ ہیں، سب کے جزیات الگ الگ ہیں، سب کی تحریریں الگ الگ ہیں، مطبوعہ الگ الگ ہے، لیکن سب کے صفحہ سطر لائن کے ساتھ آپ کو عبارت یاد ہے اور آپ بیان کرتے جا رہے ہیں. لکھنے والے لکھیں گے کیا؟ چہرے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا چہرہ نہیں وہ بلکہ وہ کھلی کتاب نظر آتا ہو. ذرا سوچئے یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ کمال حاصل کیا تھا. لیکن یہ کمال پیدا کیوں ہوا تھا؟ بارگاہ نبی کی عطا تھی. میں نے سنا ہے علامہ قاری امانت رسول صاحب نے اپنی کتاب جو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر انہوں نے تجلیات امام احمد رضا لکھا ہے، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عمر صرف 8 سال کی تھی. اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ لگتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت شاندار محل ہے، جس شاندار محل کے دروازے پر مولانا کافی علیہ الرحمہ کھڑے ہیں. اور مولانا کافی نے جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو کہا یا احمد رضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ الدار فادخل وزروہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے احمد رضا اس محل کے اندر، اس مکان کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ جائیے ان کی ملاقات کر لیجئے، ان کی زیارت کر لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس محل میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے محبوب کے عہد طفلی کا دور ہے، بچپنے کا دور ہے، اور آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے گود میں سر رکھے ہیں. اتنے میں جب میں داخل ہوا تو میرے محبوب کائنات نے اپنے اس غلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا احمد رضا آ گیا، میرا احمد رضا آ گیا.
اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت اس دربار سے واپس آتے ہیں، مولانا کافی سے کہتے ہیں یا کافی لقد زرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافی یقیناً میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت 8 سال کی عمر میں جس انسان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہو، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو تو مرقد انور کے اندر جن کا انتظار کرتے نظر آئے، وہ اعلیٰ حضرت آج ہم انسان اپنے مرشد کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مرشد ملے، ہمارا کوئی رہبر ملے جو ہماری دستگیری کرے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے مرشد پر تو ناز ہے ہی ہے، لیکن ان کے مرشد کو خود اعلیٰ حضرت، اس لیے تو آل رسول احمدی میاں نے کہا تھا زندگی میں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن مجھے احمد رضا کے ملنے سے پہلے یہ فکر ستاتی تھی کہ اگر بروز محشر رب نے پوچھ لیا اے آل رسول احمدی تو میرے لیے کیا لایا ہے، کیا پیش کروں گا، یہ سوچ کر میں متفکر رہتا تھا، لیکن جب میرے سلسلے ارادت میں احمد رضا آ گیا اب مجھے کوئی فکر نہیں، اب اگر مولا پوچھے گا اے آل رسول احمدی تو کیا لے کر کے آیا ہے، عرض کر دوں گا لایا ہوں، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یہ مرشد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہتے نوری میاں اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ چشم و چراغے خاندانے پر، سر آپ سوچیے اسی کے بعد اسی خانقاہ کے آل رسول احمدی کے آخری مرید جسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو اس آل رسول احمدی کے آخری خلیفہ، اس لیے انہیں خاتم الخلفاء کہا جاتا ہے۔ ذرا میری بات پر دھیان دیجئے گا، وقت ہوتا جا رہا ہے، پھر میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنے مرشد کامل سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، کچھ تبرکات ہیں آپ کے مرشد نے فاضل بریلوی کو دیا اور کہا اسے احمد حسین اشرفی میاں کو دے آنا۔ ذرا آپ دھیان دیجئے گا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے پوچھا حضور کہاں ملیں گے؟ بلا دہلی چلے جانا محبوب الہی کے دربار میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو تلاشتے ہوئے دہلی کی سرزمین پر جاتے ہیں، نہ کوئی جان نہ پہچان، اس سے پہلے نہ کوئی ملاقات، لیکن جیسے ہی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے چہرے پر نظر پڑتی ہے فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں اشرفی اے رخت حسن خوباں، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پروردہ سے محبوب، اے اشرفی آپ کا چہرہ حسن خوبی کا مرصع ہے، خوبیوں کا آئینہ ہے، اے 3 محبوبوں کے دربار کے پالے ہوئے اور نظر عنایت سے کہتے ہیں نظر عنایت سے بھرے ہوئے۔ اب ذرا آپ دھیان دیجئے گا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوباں، یہ سے محبوباں 3 محبوب ہیں کون؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ایک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، دوسرے محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان، تیسرے محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے گا، اس سے صرف اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی فضیلت یا عظمت ہی نمایاں نہیں ہوتی، بلکہ اس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اہمیت کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ ارے ہم اور آپ ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ 2 آنکھیں نظر آتی ہے، انسان کی ناک نظر آتی ہے، اس کے ہونٹ نظر آتے ہیں، کان نظر آتے ہیں، یہ ظاہری چیزیں نظر آتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
جب انہوں نے اشرفی میاں کا چہرہ دیکھا انہیں صرف آئینہ انہیں صرف آنکھیں نظر نہیں آئی، انہیں صرف ناک نظر نہیں آئی، انہیں صرف ہونٹ نظر نہیں آئے، انہیں صرف کان نظر نہیں آیا، یہ ظاہری صورت نظر نہیں آئی، بلکہ اس چہرے کے اندر بزرگان دین کی جو عنایت تھی، بزرگان دین کا جو کرم تھا، بزرگان دین کا جو فیضان تھا، وہ امام عشق و محبت کو نظر آ رہا ہے۔ امام عشق و محبت کو یہ نظر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے جہاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اپنے فضل و کمال میں بے کمال ہیں، بے قد بے مثال ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اپنے اس کمال میں وہ بھی لاجواب ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے پہچان لیا کہ تین محبوبوں کی عنایت کا توجہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ذات ہے۔ ولی را ولی میں شناس، ولی ولی ہی تو پہچانتا ہے، اور وہ محبوب الہی کا دربار اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں۔ آپ کے والد محترم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام احسن الوعاء لآداب الدعا ہے، جس میں تقریباً آپ نے یعنی کہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے 22 مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں پر انسان جا کر دعائیں مانگے تو دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے اپنے والد محترم کی کتاب پر حاشیہ لگایا جن کا نام آپ نے رکھا ہے ذیل المدعا لأحسن الدعا۔ اس کتاب میں آپ نے تقریباً 20 اور مقامات کا اضافہ کیا، تقریباً 42 مقامات آپ نے ذکر کیے جہاں پر انسان اگر خلوص کے ساتھ دعا کرے وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام اولیاء اللہ کا دربار ہے، اور اعلیٰ حضرت خود اسی کتاب میں اپنا تجربہ بھی تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں میں اپنے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان اور علامہ عبد القادر بدایونی جنہیں تاج الفحول کہا جاتا ہے ان کے ساتھ محبوب الہی کے دربار میں گیا، اور جب وہاں پہنچا تو محبوب الہی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، خانوادہ چشت یعنی سلسلے چشتیہ کے آپ ایک بزرگ ہیں، اور سلسلے چشتیہ میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے وہاں کے مشائخ اعظام قوالیاں سنا کرتے تھے، اور ان کی قوالیاں کیسے ہوتی تھی وہ ہم اور سب جانتے ہیں۔ ان کی قوالیاں کہتے ہیں یہ مزامیر سے خالیاں ہوتی تھی، آج کل کی یہ قوالی نہیں ہوتی تھی جو ہو رہی ہے۔ ان کی قوالی جو سنا کرتے تھے ایسی قوالی ہوتی تھی جن کو سننے کے بعد وجد طاری ہو جاتا تھا، انسان دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ موجودہ زمانے کی قوالی ہو رہی تھی، ڈھول باجے کے ساتھ قوالی ہو رہی ہے۔ میرے والد محترم اور تاج الفحول عبد القادر بدایونی صاحب دونوں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مزار شریف کے اندر چلے گئے، لیکن میں وہیں کھڑے ہو کر دل ہی دل میں سوچنے لگا اے محبوب الہی یہاں تو میں کچھ اپنے دل کی باتیں رکھنے آیا تھا، یہ شور و ہنگامہ میں اپنے دل کی بات کیسے بیان کر پاؤں؟ آپ خود دیکھیں، آپ دیکھیں مسجد میں جمعہ کو جاتے ہیں، اگر امام ادھر جو ہے خطیب کی تقریر ہو رہی ہو کوئی انسان اس وقت سنت پڑھنے لگے یقیناً اشتباہ ہوتا ہے، کہیں پر شور و ہنگامہ ہوگا، آپ بولنا چاہیں گے کچھ اس توجہ کی وجہ سے نکل جائے گا کچھ، اس لیے اعلیٰ حضرت اپنے دل میں کہتے ہیں میں نے کہا اے محبوب الہی یہاں آیا تو تھا میں اپنے دل کی بات رکھنے کے لیے، لیکن یہ شور و ہنگامہ، یہ ڈھول باجے، لوگوں کی آوازیں، اس شور و غل میں اپنے دل کی بات آپ کے پاس کیسے بیان کروں؟ پھر کہتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھا، روضہ انور کے اندر قدم رکھ دیا، آپ کے مزار کے اندر قدم رکھا، اندر قدم رکھنا تھا، نہ کوئی قوالی ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کوئی آواز۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید کہ لوگوں نے قوالی بند کی ہوگی، پھر میں الٹے قدم باہر ذرا دیکھوں تو صحیح کہیں قوالی بند تو نہیں ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں الٹے پاؤں واپس نکلا قوالی بند نہیں پہلے کی طرح چل رہی تھی، شور و ہنگامہ تھا، پھر میں نے مزار کے اندر قدم رکھا، کوئی آواز نہیں، بالکل سناٹا اور سکون۔ میں سمجھ گیا اے محبوب الہی یہ آپ کے در کا فیضان ہے، جو انسان جو اپنے دل میں لے کر آتا ہے
وہ مرادیں پاتا ہے. میں نے دل میں سوچا ہی تھا اس ہنگامے میں اپنی دل کی بات کیسے بیان کروں گا. میں نے سوچا آپ نے اسے پورا کر دکھایا. باہر ہنگامہ ہے, اندر سناٹا طاری ہے. ذرا سوچئے, یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات. آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں, آپ سادات کرام کی اتنی عزت کرتے تھے. علامہ حشمت علی صاحب ایک مرتبہ آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور ایک بچہ ہے ہمارے یہاں پڑھتا ہے, آل رسول ہے, لیکن ذہن کے اعتبار سے کمزور ہے, سبق یاد نہیں ہوتا ہے, کیا میں اسے سزا دے سکتا ہوں, سزا کے طور پر مار سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا حشمت کیا بول رہے ہیں سزا کے بارے میں, سزا اور آل رسول کبھی سوچئے گا بھی نہیں. تو آپ جانتے ہیں مولانا حشمت علی صاحب نے کہا حضور پھر کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ اگر بالکل مجبور ہو جائیں, حالات ایسے پیدا ہو جائیں, تو آپ یہ نیت کریں کہ میں اولاد رسول کے قدموں سے دھول صاف کر رہا ہوں. اس نیت سے آپ اس کے پیر میں ماریں. نیت یہ ہو کہ میں ایک آل رسول کے قدم سے دھول ہٹا رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کے سلسلے کے خود ایک بزرگ تحریر فرماتے ہیں, میں سوچ رہا تھا اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عاشق ایک پٹھان کے گھر میں کیسے پیدا ہو. ذرا دھیان دیجئے گا کہ اتنا بڑا عاشق رسول, اتنا بڑا عالم, وقت کا محدث, مفکر, جو کہہ لیجئے سب کچھ ایک پٹھان گھر میں کیسے پیدا ہو گیا. پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ سید کے گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو سیدوں کی جو پہچان انہوں نے کروائی ہے, لوگ کہتے کہ سید خود اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے سیدوں کے گھرانے میں نہیں, پٹھان کے گھرانے میں پیدا کیا, تاکہ دنیا والوں کو بتائے اے دنیا والوں اولاد رسول کا مقام کیا ہوتا ہے, اولاد رسول کی عزت کیا ہوتی ہے. اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا اولاد رسول کو ان کے ذاتی مشاغل, ان کے ذاتی کام کی بنیاد پر تم مت پرکھو, بلکہ دیکھو کہ ان کو نسبت کس سے ہے, نسبت کی وجہ سے ان کو پرکھو. اس لیے آپ نے فتویٰ دیا کہ ایک آل رسول فاسق بھی ہو جائے تب بھی وہ واجب التعظیم ہوا. یہی تو وجہ ہے کہ ایک پالکی اٹھانے والا آل رسول جب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر کے پالکی پر لے جا رہا تھا, تھوڑی ہی دور گئے تھے, آپ نے کہا پالکی روکو, اور کہا آپ میں سے بتائیے کون اولاد رسول ہے, نبی کی آل میں سے ہے. کوئی بولنے کو تیار نہیں. اعلیٰ حضرت نے پیغمبر اعظم کا واسطہ دیا کہ تمہیں پیغمبر اعظم کا واسطہ, تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ, کہ بتاؤ تم میں سے کون آل رسول ہے. تو مجبوراً وہ پالکی اٹھانے والا کہتا حضور میں نے اپنا یہ نسب, اپنا یہ راز چھپا کر کے رکھا تھا, لیکن آپ نے نانا کا واسطہ دے کر مجھے اس راز کو افشا کرنے پر مجبور کر دیا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان سے تو معافی کئی مرتبہ مانگی, لیکن اس کے بعد آپ نے باصرار انہیں پالکی پر بٹھایا اور کہا اے نبی کی اولاد, کل میرے محبوب اگر مجھ سے پوچھ لیں اے احمد رضا کیا میرے نواسے کا کاندھا تیری سواری کے لیے تھا, اس وقت یہ احمد رضا اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا. اس لیے آپ پالکی پر بیٹھیں. دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک پالکی اٹھانے والا پالکی میں بیٹھا ہے, وقت کا مجدد, وقت کا عاشق رسول, وقت کا مفسر, وقت کا محدث اپنے کاندھے پر اس پالکی کو اٹھا کر ایک آل رسول کو سفر کروا رہے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کیا ہے مقام سید دیکھے جہان والے, کیا ہے مقام سید دیکھے جہان والے, ارے کاندھا رضا کا ہے اور سید کی کاندھا رضا کا ہے, سید کی پالکی ہے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی
چلیے ماشاءاللہ اب غور کیجئے گا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، اب بات جب آ گئی ہے تو میں ایک مسئلے کو حل کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کل دیکھیے خاص طور پر اپنے علاقے میں یہ اشرفی رضوی سلسلے کا بڑا کبھی کچھ زمانے میں تنازع تھا، لیکن آج دھیان رکھیے گا اشرفی ہوں کہ رضوی سب ہمارے ہیں، مشرباً کوئی کچھ ہو مسلکاً سب اہل سنت و جماعت۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب ٹرین سے گزرتے تھے، بریلی کی سرزمین سے آپ گزرتے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی درسگاہ میں کھڑے ہوئے، نہ کوئی تار نہ ٹیلی فون کنیکشن، دیکھیں اشراق نوری، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی درسگاہ میں کھڑے ہو جاتے اور ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کوئی پوچھتا حضور بغیر کسی وجہ کے آپ کھڑے ہو گئے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے شہر سے ایک آل رسول جا رہے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے، ان سے مرید پوچھتے حضور آپ بریلی سے گزر رہے ہیں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کہتے تھے ایک عالم دین، ایک عاشق رسول میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے شفقتاً میں بھی کھڑا ہوں۔ یہ کنیکشن تھا، یہ بزرگان دین کا کنیکشن۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے دربار کے پروردہ محدث اعظم ہند ہے، اعلیٰ حضرت کے دربار کے پروردہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے صاحبزادے احمد اشرف میاں ہے، اور پھر احمد اشرف میاں کے بیٹے جنہیں سرکار کلا کہا جاتا ہے حضور مختار اشرف علیہ رحمت و رضوان، ان کا نام رکھنے والا کوئی اور نہیں اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ احمد اشرف میاں نے جب آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے حضور آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، اسی رشتہ تلمس کی بنیاد پر آپ کے گھر کوئی پوتا پیدا ہوا ہے، ذرا نام تحریر فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ محمد نام رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، پھر آپ کے نانا کا نام ہے اس لیے پہلا نام محمد رکھا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ احمد اشرفی الجیلانی نے عرض کیا حضور کوئی تاریخی نام رکھ دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ان کا نانا مختار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کے نام پر ان کا نام محمد مختار رکھ دیا جائے۔ جب محمد مختار رکھا گیا تو آپ کی تاریخ ولادت جو ہے سن 1333 ہجری اس سے نکل آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ ان آپ کا تعلق حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ہے، اس نسبت سے ان کا نام محمد مختار اشرف رکھ دیا جائے۔ تو محمد مختار اشرف یہ بھی تاریخی نام ہے، محمد مختار یہ بھی تاریخی نام ہے، ہجری کے اعتبار سے محمد مختار یہ تاریخی نام ہے، اور عیسوی کے اعتبار سے محمد مختار اشرف یہ تاریخی نام ہے۔ سوچئے یہ ہمارے دونوں خانوادے کا تعلق ہے۔ صرف یہی تک بس نہیں، بلکہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وصال ہوا، محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ کچھوچا کی سرزمین پر میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو وضو کرا رہا تھا، اسی درمیان میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اچانک رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ کیا کسی موذی جانور نے تکلیف دے دی؟ آپ اچانک رو رہے ہیں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں اے محدث اعظم، اے محمد، کہتے ہیں محدث کچھوچوی ذرا سنو تو صحیح، ابھی میں نے فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھا۔ ذرا سنیے یہ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا ابھی میں نے فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھا ہے۔ اور اس وقت محدث اعظم ہند فرماتے ہیں بریلی سے نہ کوئی تار آیا تھا نہ کوئی خبر آئی تھی، کچھ دیر کے بعد جب تار آیا کہ بریلی میں مولانا احمد رضا کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ بزرگان دین کے قلبی تعلقات دیکھیے، بریلی میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے، کچھوچا میں
आला हजरत अशरफी मियाँ को बगैर किसी ज़ाहिरी वसीले के इत्तिला हो जाती है। सिर्फ इत्तिला ही रही, जब इत्तिला होती है तो आप गम का इजहार करते हुए आंखें अश्कबार होती हैं। फिर यह भी मुलाहजा फरमाते हैं कि आसमान पर फरिश्ते उनके जनाजे को कांधा पर उठाए जाए। इसी आला हजरत का विसाल जब 25 सफरुल मुजफ्फर सन 1340 हिजरी को मुताबिक 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी को बरेली की सरजमीन पर आपका विसाल होता है। जुमा के दिन ऐन जुमा के वक्त हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 2:38 पर आपका विसाल होता है। अब ध्यान देखिएगा, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान का बयान है कि आप कहते हैं मेरे तालीमी अदवार में से सबसे बेहतर दौर वो था जब मैं हुजूर सदरुश शरिया के साथ तकरीबन 9 साल जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार जामिया मोइनिया अजमेर शरीफ में मैंने गुजारी थी। ये हमारे तालीमी दौर का सबसे सुनहरा दौर था। आप कहते हैं कि उस जमाने में एक इंसान, एक कहते हैं कि शामी बुजुर्ग वहां पर आता है और वो अपने आने की वजह बयान करता है। वो वजह क्या बयान करता है, लिखने वाले लिखते हैं, कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र को अचानक मेरी आंख लग जाती है तो मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम है, सहाबा का मजमा है। ऐसा लगता है कि किसी की आमद का इंतजार हो रहा है, किसी का इंतजार किया जा रहा है। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया, फिदा का अम्मी कहते अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, किसकी आमद का इंतजार किया जा रहा है, किसका कहते इंतजार हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं मैं अहमद रजा का इंतजार कर रहा हूँ। तो उस शामी बुजुर्ग ने पूछा था कौन है ये अहमद रजा, कहाँ के रहने वाले हैं अहमद रजा। मेरे महबूब ने फरमाया हिंदुस्तान का रहने वाला, बरेली शहर से ताल्लुक रखने वाला मेरा एक आशिक है जिसे अहमद रजा कहा जाता है। आप कहते हैं मेरी आंख खुली, मेरे अंदर शौक पैदा हुआ। उस वक्त अहमद रजा के बारे में पता चला कि आप बकायदे हयात से है, जिंदा हैं, तो मेरे अंदर शौक पैदा हुआ, चलो उस इंसान से मुलाकात करके आते हैं, मिल करके आते हैं जिनके इस्तिकबाल के लिए आका सहाबा की झुरमुट में मौजूद हों और उनकी आमद के मुंतजिर हों। कौन है इतना अजीम इंसान, चलो उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। वो इंसान अपना रखते सफर बांधता है, वहां से चलता है, चलते चलते वो कहते हैं मुल्क शाम से जब हिंदुस्तान आया तो तकरीबन मुहर्रम के महीने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचता है, बरेली शरीफ पहुंचता है। वहां जाकर के जब पता लगाता है तो यकीन है मालूम होता है कि उसी 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र को जिस दिन उन्होंने ख्वाब में देखा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी अहमद रजा के मुंतजिर है, उसी तारीख को ऐन जुमा के वक्त में, जुमा के दिन 2:38 में आला हजरत फाजिल बरेलवी का इंतकाल हो चुका है। जरा आप सुनिए, ये आला हजरत हैं जिनका इस्तकबाल, जिनका इंतजार मेरे महबूब फरमाते हो। कितना खुशनसीब होगा वो इंसान। आज हम तमन्नाएं लिए जाते हैं कि इस दुनिया में न सही, जब इस दुनिया से जाएंगे नबी की जियारत होगी। जो इंसान दिल में नबी की जियारत की तमन्ना लिए रहता है तो अल्लाह कभी न कभी उन्हें उस जियारत से मुशर्रफ फरमाता है। आला हजरत की जात ऐसी है, इस दुनिया में आपने आलम रुया में भी रब की जियारत की है और उन्होंने बयान फरमाया है कि आलम बेदारी में भी आपने आका की जियारत की है। जब आप हज से आप फारिग हुए, उसके बाद उस जमाने में, जिस जमाने में मोटर कार नहीं थे, जिस जमाने में ये बस ट्रक ईजाद नहीं हुई थी, आप मक्का से मदीना जाना चाहते हैं, आपके साथ हाजियों की एक टोली है, जमात है, आप तन्हा नहीं है कि आप चले जाएं। वो आला हजरत जिनके दिल में एक तरफ मदीना हो तो एक तरफ कहते हैं मक्का शरीफ हो। इसलिए आला हजरत ने एक शेर में कहा था कि तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबान सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आप जरा सोचिए, वो आला हजरत हैं, हज से फारिग हो गए हैं, मदीने की तरफ जाना चाहते हैं, दिल मुस्तरिब है, दिल परेशान है, कब जाएं अपने महबूब के दरबार में, कब रोज़े रसूल की ज़ियारत की जाए। तन्हा नहीं है,
हाजियों के काफिले के साथ है, हाजियों की टोली है, टाल मटोल हो रहा है, इंतजार पर इंतजार हो रहा है। जब दिल ज्यादा परेशान हुआ तो हाजियों को मुखातब करके उसी अरब की सरजमीन पर आला हजरत ने कुछ अशआर कलमबंद किए, जिसका मतलब था हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आब ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का दरिया देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आखिर आप मदीना पहुंचते हैं, आप रोज़े अनवर में ये तमन्ना लिए हुए कि नबी की जियारत हो जाए, आप वहां पर आराम फरमाते हैं, रहते हैं, लेकिन पहली शब किस्मत अंगड़ाई नहीं लेती है, किस्मत जागती नहीं है, नबी के दीदार से मुशर्रफ नहीं होते हैं। दूसरी शब आती है, दूसरा दिन आता है, नात के अशआर तैयार करते हैं और मजार शरीफ के इर्द गिर्द आप गुनगुनाते हैं, वसुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत ने कहा ए बहारों झूम जाओ, ए बहारों खुशियां मनाओ, कि बहारों के बहार मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। इस तरह अशआर गुनगुनाते चले जा रहे हैं। आखिर में अपनी आजिज़ी जाहिर करते हुए, इनकिसारी जाहिर करते हुए कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये आला हजरत ने कहा, लेकिन हम आशिकों को ये ज़ेब नहीं देता कि हम अपने मोहसिन को कुत्ते से ताबीर करें, इसलिए लोग कहते हैं तुझसा शैदा हजार फिरते हैं। आला हजरत कहते हैं ए अहमद रजा, तेरी क्या बसात है इस दरबार में, तू जैसे तो हजारे फिरते रहते हैं। जब ये शेर कह करके आप मुवाजहा शरीफ के अंदर बैठते हैं, आपका नसीबा जागता है, लिखने वाले लिखते हैं कि आलमे बेदारी में नबी अकरम अलैहिस्सलाम जाहिर होते हैं। मेरे आका अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आपकी मुलाकात होती है, आप पुकार उठते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जरा आप गौर कीजिएगा, ये आला हजरत की ज़ात है। मैं आपको चलते चलते एक बात और बयान कर दूं, हुजूर मुहद्दिसे सूरती, जिनकी एक ज़ात खुद अपनी निराली है, खुद वो वली कामिल हैं, मुहद्दिसे सूरती। आप कहते हैं, आपका एक शागिर्द है, वो आपसे कहता है कि हुजूर आप फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मुरीद हैं, लेकिन फिर भी जब भी देखें आपकी ज़बान पर आला हजरत का तज़किरा, जब भी देखें आपकी ज़बान पर इमाम अहमद रज़ा का जिक्र, यूं कह लीजिए कि अहमद रज़ा का जिक्र आपके सामने आपके लिए रूह का दर्जा, कि जैसे रूह के बगैर ये जिस्म बेकार, ऐसे ही लगता था कि आला हजरत के तज़किरा के बगैर आपकी जिंदगी बेकार। कि आखिर वजह क्या है? तो आप कहते हैं, सुनिए, कहते हैं अबू मूसा इसहाक मुहश्शिए बुखारी से मैंने इल्म हासिल किया, और फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मैंने बैत की, उनके इरादत में मैं दाखिल हुआ। तो कहते इल्म उतनी बड़ी दौलत नहीं, बैत उतनी बड़ी दौलत नहीं, इल्म जो दौलत मैंने अबू मूसा इसहाक मुहश्शिए बुखारी से हासिल की वो इतनी बड़ी दौलत नहीं, बैत व इरादत जो मैंने फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से हासिल किया वो इतनी बड़ी दौलत नहीं, जितनी बड़ी दौलत मौलाना अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी से मिली, वो ईमान की पुख्तगी की दौलत, वो ईमान के अंदर रुसूख और एतकाद के अंदर पुख्तगी की दौलत जो मिली है, न मौलाना फजलुर रहमान से मिली है, न मुहश्शिए बुखारी से मिली है। अगर ये मिली तो मौलाना अहमद रजा से, ये आला हजरत की जात थी। आप जरा सोचिए, वो आला हजरत
کیسے نبی کے عشق میں ڈوبے رہتے تھے، کیسے نبی کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا ہے، ہمارے ہندوستان میں یو پی کے سرزمین پر ایک ضلع ہے جسے بہرائچ شریف کہا جاتا ہے۔ بہرائچ شریف میں ایک قصبہ ہے جسے نان پارا کہا جاتا ہے۔ وہاں کا ایک بادشاہ نواب تھا۔ لوگ شعراؤں کی جیسے پرانے زمانے جاہلیت میں بھی عادت تھی، بڑے بڑے مالدار لوگوں کی قصیدہ خوانی کرتے تھے اور ان کی شان میں اشعار بنا بنا کر پیش کرتے تھے تاکہ دنیاوی زر مال و دولت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح وہ نان پارا کے نواب کی شان میں بہت سے شعراء قصیدے پیش کر اشعار لکھ کر کے کہتے ہیں کہ نوٹ مدح سرائی حاصل کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا، اے احمد رضا ذرا آپ بھی ان کی شان میں کچھ قصیدے لکھ دیجئے، کچھ اشعار لکھ دیجئے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا اور کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ کا حسن کامل ہے جس کے اندر نقص کا کوئی شائبہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی عیب کا کہتے ہیں کہ گمان تک نہیں ہے۔ اے لوگوں، دنیا میں تم نے پھول کو دیکھا ہے، اس کے اندر خوبصورتی بھی ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اس خوبصورتی اور خوشبو کی وجہ سے لوگ اس پھول کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جہاں اس پھول کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے، پرکشش بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، دل کو اپنی طرف مائل کرنے کی قوت بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک عیب بھی ہے کہ اس کے اندر کانٹا ہوتا ہے۔ توڑنے جاؤ گے وہ کانٹا تمہیں تکلیف دے گا، چبھ جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں روشنی کے لیے لوگ شمع جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں۔ اس شمع سے، موم بتی سے، چراغ سے تمہیں روشنی تو مل جائے گی، اندھیرا کافر تو ہو جائے گا، تاریکی ختم تو ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خوبی کے ساتھ کہ اندھیرا کو وہ ختم کر دے، تاریکی کو وہ بٹا دے، اس خوبی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ عیب ہے کہ اس کے اندر دھواں ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھ کے اندر آنسو لا دے۔ لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت، وہ گلشن رسالت کے پھول، وہ آمینہ کے باغ کا پھول جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے لوگوں کہ اے دنیا کا تو پھول ہے جس کے اندر خار ہوتا ہے، دنیا کی شمع تو ہے اس کے اندر دھواں ہوا کرتے ہیں، لیکن مرے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کتنا بہتر انداز میں آپ نے اس شعر کے مقطع میں پارے نہ کہہ کر کے اس شعر کے اندر اس قصبہ نان پارا کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور اپنا مقصد اور مدعا بھی حاصل کر دیا، بتا دیا کہ اے لوگوں، میری زندگی کا مقصد کسی دنیا دار، کسی دنیاوی حکومت، کسی دنیاوی بادشاہ، چاہے وہ نان پارا سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی مدح سرائی کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد جو ہے میرے محبوب کی شان میں اشعار گنگنانا ہے، ان کے لیے اپنی زندگی کو وقف، یہ میری شان ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم طالبان علوم نبویہ اور یہ وارث علوم انبیاء کو اعلیٰ حضرت کی علم کا چھوٹا سا چھیٹ بھی ہم سب کو نصیب فرما دے، اس لیے کہ ان کے دریا کا ایک قطرہ بھی مل جائے نا، یہ وقت کا امام بن جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اور گفتگو کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، دو بوند ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کرے، وما علینا الا البلاغ۔